نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيكم فعليكم أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ اور عظیم بھائیو، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید اور قرآن حمید کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی اور ساتھ ہی اس کی تفسیر میں تشریح میں رسولات اللہ کا ایک ارشاد اکرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ مجھے اب سے لے کے وقت دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق سچ اور صحیح صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خود سیدھے راستے پہ ہو، ہدایت پہ ہو، تو دوسرے آدمی کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اگر دوسرا کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ظاہری جو اس کا مفہوم بنتا ہے، ڈائریکٹ جو بنتا ہے، دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ جب خود سیدھے راستے پہ ہو، خود ہدایت پہ ہو، خود دین پہ ہو اور مکمل پابند ہو دین کے، مگر اور لوگ وہ دین پہ نہ چلے، دین پہ عمل نہ کریں، دین سے ہٹے ہوئے ہو، تو ان کا ہٹنا دین سے، دین پہ نہ چلنا، اس سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ ظاہری معنی تو یہ بنتا ہے، لیکن یہ آیت در حقیقت اپنے ظاہر میں نہیں ہے۔ جیسے حضرت بکر صدیق نے فرمایا کرتے تھے کہ تم اس آیت سے کبھی مغالطہ مت کھاؤ کہ اگر تمہارے سامنے گناہ ہوتے رہے تو ہوتے رہے، تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ٹوٹتے ہوں تو ٹوٹ جائیں، اور بس تم کہو کہ بس مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، میں اگر خود ٹھیک ہوں، میں اگر خود سیدھے راستے پہ ہوں، تو دوسرے میرے سامنے اگرچہ لوگ دین پہ نہ چلیں، اگرچہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اگرچہ لوگ بگڑ رہے ہو، بگڑے ہوئے ہو، تو اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں۔ فرماتے تھے کہ یہ آیت آپ نے اس طرح ظاہر کریں، قرآن مجید کی دوسری آیات کا مطالعہ کرنے اور احادیث کو دیکھنے کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کے اس ارشاد کا مطلب دو حالتیں، ان دو حالتوں میں انسان اگر خود دین کا پابند ہے، دین پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو پھر اس کے سامنے تم گناہ ہو رہے ہو،
لوگ گناہ کر رہے ہوں، دین سے ہٹے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں پھر اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کا بگڑنا، لوگوں کا گناہ کرنا، لوگوں کا دین سے ہٹنا، یہ پھر اس کو کچھ نہیں بگاڑے گا۔ پہلی حالت کون سی ہے؟ پہلی حالت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی مکمل کوشش کی، اس نے مکمل کوشش کی، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اچھائیوں کا کہا، برائیوں سے روکا، اچھی باتوں کی ترغیب دی، بری باتوں سے روکا، اور اپنی طرف سے جب پوری کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی نیکی کی طرف لانے میں، دین پہ عمل کرنے میں، دین پہ مکمل چلنے میں مکمل پوری کوشش کی، لیکن لوگ مانے نہ، نہیں مانے لوگ، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، باوجود اس کے کہ نیکیوں کی ترغیب دی، لوگ نیکی کے پاس نہیں آتے، باوجود اس کے کہ گناہوں سے روکا، منع کیا، اس کے باوجود لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ تو اس صورت میں اگر یہ خود دین کا پابند ہے، دین پہ مکمل چلنے والا ہے، تو اور لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، دین پہ نہیں چل رہے ہیں، دین کے پابند نہیں، تو ان کی اس حالت سے اب اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آدمی دیکھتا جائے تو روکے نہ، منع نہ کرے گناہوں سے، برے کاموں سے، اچھائیوں کی طرف بلائے نہ، نیک باتوں کی ترغیب نہ دے، اس کے سامنے گناہ ہو رہے، اس کے سامنے لوگ نیکیاں نہیں کر رہے اور اس کی پرواہ نہیں، یہ خود صوفی بنا ہوا ہے، کچھ نہیں کہ میں خود صحیح راستے پہ ہوں، میں خود ہدایت پہ ہوں، میں خود نیک ہوں، نیکی کر رہا ہوں، گناہ سے بچا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوں، یہ جانے ان کا کام جانے، تو جانے اس صورت میں اس کے اوپر تبلیغ کا جو فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچائے، یہ اچھائیاں یہ کرو، یہ برائیاں سے بچ جاؤ، یہ فریضہ تبلیغ چھوڑنے والا ہوگا، گناہگار ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے۔ اس سے حدیث میں اندر آیا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہو، کسی قوم کے سامنے گناہ ہو رہے ہو، اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہو، اور وہ لوگوں کو گناہ سے منع نہ کرے، اللہ کے احکامات کے توڑنے سے منع نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ان لوگوں کو تبھی مور سے نہیں مارے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہ لے آئے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عذاب نہ لے آئے، اس لیے کہ مسلمان کا فریضہ ہے، مسلمان کا فریضہ ہے خود بھی دین پہ چلنا، مکمل اسلام اختیار کرنا، پکا اور مکمل مومن مسلمان بننا، اوروں کو بھی دین کی طرف لانا، یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور پھر جتنا بھی کوئی قریبی ہے اور جتنا قریبی یہ فریضہ اور موقت ہو جاتا ہے اور موقت ہو جاتا ہے، اس کی سزا اگر کوئی ادا نہ کرے تو اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عام حالات میں تو انسان صرف اگر خود دین پہ چلتا ہے یہ کافی ہے، اپنے آپ کو بھی دین کا پابند بنائیں، گھر والوں کو بھی بنائیں، اولاد کو بھی بنائیں، اور اسی طرح جہاں کہیں بھی دیکھے گناہ ہو رہے لوگوں کو گناہ سے روکے، اگر نیکیوں میں اور خاص کر بنیادی جو نیکی فرائض ہے ان فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو لوگوں کو اس سے جو ہے نا اس کی ترغیب دے، نیکیوں کی ترغیب دے، کوتاہی سے روکے۔ عام حالات میں یہ اس کا فریضہ ادا کرنے کے بعد لوگوں کو کہنے کے بعد لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ تب سے بس نہیں ہو رہے،
یہ کہتا گیا اور لوگوں نے بات نہیں مانی، اس نے اپنا حق ادا کیا، تو اس کے بعد یہ پھر اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کے دین پہ نہ چلنے سے یا کسی نہیں، لیکن اپنا فریضہ تو ادا کرے۔ آج تو لوگ اپنی اولاد سے بے غم ہے، بیویوں سے بے غم ہے، ماتحتوں سے بے غم ہے، بے فکر ہے۔ اولاد کی فکر نہیں تو ماتحتوں اور ملازمین کی کیا فکر ہوگی؟ حالانکہ انسان کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کسی سرکاری ادارے کا افسر ہے، پرائیویٹ ادارے کا افسر ہے، اور اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دکاندار ہے، اس کے ساتھ ملازمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملازمین کے بارے میں بھی اسے پوچھے گا کہ ان کو دین پہ چلایا ہے نہیں چلایا، تمہارے لیے اثر تھے، تمہاری بات ماننے والے تھے، کم از کم تاکیدی کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تاکید ان کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ایسے ہی سرکاری ادارے کا افسر، ایسے ہی پرائیویٹ ادارے کا افسر، ایسے ہی والد، ایسے ہی ماں، ایسے ہی بڑا بھائی، کہ اس سے بھی چھوٹے بھائی ڈرتے، اس کی بات مانتے ہیں، تو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے دوسرے ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمائی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر وہ سنو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہاں پہ رسول اللہ نے بڑی تفصیل فرمائی، والد جو ہے نگہبان ہے، اس سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی شوہر سے بیوی کے بارے میں، ماں سے اولاد کے بارے میں، اور جو بھی جس کے ماتحت جو بھی حکمران سے رعایا کے بارے میں، کہ ان کو دین پہ بھی چلایا تھا یا نہیں، دین سکھایا تھا یا نہیں، دین سکھانے کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، دین پہ بھی چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا، تو ایسے ہی ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس وقت ہے یہ آیت کہ آدمی خود اگر دین پہ قائم ہے تو دوسرے کا گناہ کرنا، دوسرے کا دین پہ قائم نہ ہونا، دین کی پابندی نہ کرنا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ اس حالت میں ہے کہ یہ فریضہ تبلیغ ادا کرے، اپنی طرف سے مکمل طور پہ فریضہ تبلیغ ادا کرے، اچھائیوں کی ترغیب دے، برائیوں سے روکے، جیسے انبیاء کرام، وہ دیکھیں وہ قوم کو کافی عرصے تک تبلیغ کرتے رہتے، اور جب ہر طرح سے کوشش کرنے کے باوجود باز نہ آتے، پھر رب کے سامنے شکر کرتے کہ اللہ ہم نے تو دل کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، ہم نے تو انفرادی طور پہ بھی بلایا، اجتماعی طور پہ بھی ہم نے دعوت دی، انفرادی طور پہ بھی دعوت دی، چھپ کے دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، اور ہر طریقے تبلیغ ہم نے استعمال کیا، جو بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ اس طریقے سے تیرے دین پہ آ جائیں گے، تیری بات مان جائیں گے، وہ طریقہ ہم نے اپنایا، اختیار کیا، لیکن ٹس میں ہوئے، اللہ فیصلہ کرتے ہمارے درمیان کو۔ تو ایک تو حالت کہ آدمی فریضہ تبلیغ ادا کرے اور کوشش مکمل کرے، اپنے بھرپور، لوگ نہ مانے، تو اس صورت میں اب اگر آدمی خود دین پہ پورا پکا قائم ہے تو اور لوگوں کا دین پہ قائم نہ رہنا، اس کے بارے میں سے دین پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ، اور دوسری حالت جب مسلمانوں کے حالات اتنے بگڑ جائیں دین کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے اندر جب چار باتیں پیدا ہو جائیں، رسول اللہ میں چار باتیں، تو اس وقت تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ کون سی باتیں؟
فرمایا کہ دنیا کی اتنی محبت پیدا ہو جائے لوگوں میں کہ لوگ دنیا کے پیچھے لگتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دے، گویا دنیا میں دنیا کے لیے آیا ہے۔ اتنی محبت جب دنیا کی پیدا ہو جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، بھلا دے آخرت کو، دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جائے، نہ جائز کو دیکھے نہ ناجائز کو دیکھے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، جس طریقے سے بھی ہو، اور بس یا اگر جائز ناجائز دیں گے بھی لیکن آخرت کو فراموش کر دے۔ ایک آدمی جائز کما رہا ہے، فرائض نہیں پڑھ رہا، فرائض نہیں پڑھ رہا، فرض نماز نہیں ادا کر رہا، روزے نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، اتنی دنیا کی محبت ہے، بس دنیا کے پیچھے پڑ کر دنیا اکٹھی کر رہا ہے، اگر جائز طریقے سے ہو، لیکن اس طرح دنیا کے پیچھے پڑ جانا آخرت کو برا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک یہ حالت ہے جو مسلمانوں کی ہو جائے، مسلمانوں میں یہ بات آ جائے، لوگ دنیا کے پیچھے لگتے ہیں، آخرت کو بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو مسلمانوں کو پیدا ہو جائے کہ انسان نفسانی خواہشات کی پیروی، بس نفس جو بھی کہے یہ کر دو کر گزرے، یہ دیکھتا نہیں یہ جائز ہے نہ جائز ہے۔ نفس کی یہ خواہش پوری کرنے سے اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا، اللہ کے احکام کی تعبیر ہوگی یا اللہ کے احکاموں کو میں توڑوں گا، یہ دیکھتا نہیں، من میں جو آتا ہے کرتا ہے، من میں آتا ہے زنا کر دیتا ہے، من میں آتا ہے لواطت کر دیتا ہے، من میں آتا ہے چوری کر دیتا ہے، من میں آتا ہے قتل کر دیتا ہے، من میں آتا ہے نماز نہ پڑھ یہ نہیں پڑھتا، من میں آتا ہے کہ ابھی نماز کے وقت سو جائے یہ سو جاتا ہے، جو بھی من میں آتا ہے رشتہ کاٹ دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے رہے یہ دے دیتا ہے، بس جو بھی اس کے دل میں آتا ہے نفس کہتا ہے تو وہی کرتا ہے، دیکھتا نہیں کہ نفس کی یہ خواہش میں پوری کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کا معلوم نہیں کروں گا، بس نفس میں جو آتا ہے یہ اس کی کیا کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور قرآن میں اس کو نفس کو خدا بنانا کے مترادف کا بتایا گیا ہے، جو کہ ہر حکم کی تعمیل کرنا، پیروی کرنا، ہر حکم کی، یہ اللہ کا خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو غلط حکم نہیں دے سکتا، کچھ اس کا خیرخواہ ہے، اس کا مربی ہے، خیرخواہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور دونوں جہانوں میں اس کو نوازنے والا اور دونوں جہانوں میں اس کو دینے والا، اس کی تو چاہت ہے کہ یہ میرا بندہ کامیاب رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کا ہر حکم اس میں اس کا فائدہ ہے، اس کی مصلحت ہے، لہذا یہ اس کی شان ہے، اس کا خاصہ ہے کہ اس کا ہر حکم اس کی تعبیر ہو، ہر حکم کی تعبیر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور اگر یہ نفس کو یہ خاصیت دے دے، نفس جو کہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ یہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا جائے، رسول نے فرمایا کہ یہ حالت جب پیدا ہو جائے مسلمانوں میں، یہ بھی وہی کرنا پہلی حالت کہ صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے، آخرت کو بالکل فراموش کر دے، یہ حالت انتہائی خطرناک ہے۔ اسی طرح اگر نفس کی ہر خواہش پوری کرے، جائز ہو ناجائز ہو، یہ حالت بھی بڑی خطرناک۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز جب ہر آدمی اپنی ہی رائے کو سب کچھ سمجھے، لوگوں میں خود نمانی پیدا ہو جائے، اور ہر آدمی یہ سوچے، اس کا یہ خیال ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، کسی کی رائے قبول نہ کرے، کسی کی بات قبول نہ کرے۔ مسلمانوں میں اس طرح خود
नुमाई पैदा हो जाए और हर आदमी अपनी राय पे घुमंड करने लगे, किसी की राय न बर्दाश्त करे न कबूल करे, तो एक ये हालत जो मुसलमानों को पैदा हो जाए। और चौथी हालत, जब मुसलमान दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे, दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे। किस तरह? अब इसको बोला ये काम जब मैं करूँगा तो इससे मेरी दुनिया तो बन जाएगी, आखिरत बर्बाद होगी। ये उसकी परवाह न करे, जानते हुए उसकी परवाह न करे, और वो काम करे जिससे दुनिया तो बन जाए लेकिन आखिरत बर्बाद हो जाए। आज कौन नहीं जानता कि रिश्वत न जाए, और हदीस में सराह से आया है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला दोनों जहान। ठीक है, एक सूरत मुस्तस्ना है, वो सिर्फ देने वाले कि वो समझते हैं कि मेरा जायज हक अगर रिश्वत नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा और मुझे मिलेगा नहीं। इस हालत में वो रिश्वत देने पे मजबूर है। वो अगर नहीं देता तो उसका जायज हक क्या हो जाता है, जाया हो जाता है। कोई किसी अफसर के हाथ उसका काम है, सरकारी अफसर है या जहां कहीं भी, वो समझता है कि उसका हक से आगे, या मेरे ऊपर नाहक जुल्म हो जाएगा, नाहक जुल्म हो जाएगा। आपको पता है आजकल बाज़ इदारे ऐसे हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत आदमी पैसा न दे तो उस वक्त पता होता है ये बेगुनाह है, दूसरा आदमी जो है वो क्या है, वो जालिम है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए और रिश्वत के लिए वो उसका साथ दे रहे होते हैं। ऐसे भी इदारे हैं, इदारों के अफराद है, सारे अफराद में से गए, लेकिन पाकिस्तान में तो देखें अक्सरियत की हालत ऐसी है, बहुत कम मालूम जानने वाले मिलेंगे, पता होगा कि इस मामले में अपना आदमी जालिम है, ये बेगुनाह है, लेकिन वो पैसा दे रहा है, पैसे वाला है, तो इसलिए जो उसकी बात मानी जा रही है उसको जुल्म किया जा रहा है, और उसको ये कहा जा रहा है भाई अगर पैसे दे दो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर मारे जाओगे। तो ऐसे आदमी के ऊपर जुल्म का खतरा, कि नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर जुल्म हो जाएगा, मेरा हक ज़ाया हो जाएगा। इस सूरत में देने वाला तो क्या है, मजबूर है और उसको गुनाह नहीं होगा, ठीक, लेकिन लेने वाले को फिर भी रिश्वत लेना जायज नहीं। आज किसको पता नहीं सूद नाजायज है, हराम है, अल्लाह ने सूदखोर को चैलेंज दिया। हैरानी की बात यह है कि ऐसे भी लोग सूद खा रहे हैं जिनके पास बुढ़ेपों का काफी किराया था, जिनका कारोबार भी है, जिनकी दुकानें भी है, लेकिन उससे ऊपर वो सूदखोर है, सूद खा रहे हैं। जिसके लेन देन पे रब की तरफ से ऐलान जंग है, अब रब से कौन जंग कर सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो सूद खा रहे हैं वो मुझसे जंग कर रहे हैं, उधर चलन कबूल कर रहे हैं। जो अल्लाह के चलन कबूल कर रहा हो उसका फिर क्या हाल होगा? ऐसे ही किसी का हक दबा के बहुत सारे लोग कब्जा माफिया बने हुए हैं, कब्जा माफिया। दुनिया की दो दिनों की जिंदगी के वास्ते कब्जा माफिया बने हुए। अब देखेंगे कि फलाना आदमी शरीफ है, या किसी को देखेंगे कि सादा है। बाद ऐसे होते हैं कि वो सफी किस्म के होते हैं, सही किस्म के लोग होते हैं, और उसको राजी करके अगर 40 लाख का मकान है तो ज्यादा से 2-2.5 लाख मिलेगा। हालांकि शरीयत का हुक्म ये है कि एक आदमी अगर मजबूर है और मजबूरी की वजह से वो अपनी कोई जगह बेच रहा है तो उससे जितना आम रेट है उस रेट से कम पे लेना जायज नहीं है, कम पे लेना जायज नहीं है। कोई लेगा तो उस जायदाद में बरकत नहीं होगी, ये आदमी सुख नहीं देख सकेगा, चैन नहीं दे सकेगा। आज हमें कौन सी वो बातें नहीं है
جو غیر مسلموں کی تھی مصیبت یہ وہ ہم میں آ گئی ہے، اور جو ہماری باتیں تھی وہ غیر مسلموں نے اختیار کر لی ہے۔ اس لیے جو دنیاوی اعتبار سے وہ خوشحال ہے، ان کے ملک میں امن ہے، دنیاوی اعتبار سے عوام خوشحال ہے، دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، دلی اطمینان ملتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے قلبی اطمینان ملتا ہے، دلی اطمینان ملتا ہے، لیکن ظاہری اور دنیاوی کے اعتبار سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ہے وہ، محتاج نہیں ہے وہ، مقروض نہیں ہے، محتاج نہیں ہے وہ۔ وجہ دین اسلام نے کامیابی دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کی جو باتیں بتائی تھی وہ انہوں نے اپنا لی ہے، اور ان کی باتیں ہم نے اپنائی۔ آج مسلمانوں میں کون سی خرابی نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، دین کہتا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، بول رہے نہیں، دھوکہ مت دو، ملاوٹ مت کرو، دوسرے کا حق مت دباؤ، بہنوں کو حصہ دو، بیٹیوں، آج بیٹیوں کو اور بہنوں کو حصہ دے رہے، اگر وہ مانگے تو پھر بھائی اور والدین پھر بات نہیں کرتے، حصہ مانگ لیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، اگر وارث کا حق دباؤ گے اس کو اس کا حصہ نہیں دو گے۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں، اور پھر اس ملک میں تو زیادہ تر قوانین جو ہے انگریز کے بنائے ہوئے وہی چل رہے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ایوب کے دور میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں تو بیٹیوں کو اور بہنوں کو نکال دیا گیا تھا۔ زیادہ تر قوانین آج چل رہے ہیں، ان پہ عمل ہو رہا ہے وہ گوروں کے قوانین، حالانکہ ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ آج اگر قرآن کے خلاف کوئی قانون ہے ہمارے ملک کا تو اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن گورے کے قانون کی خلاف ورزی نہ، ملک کا وہ قانون جو قرآن کے خلاف ہے گورے کا ہے، اس علاقے پہ وہ حکمران رہا ہے، اس نے جو قوانین رائج کیے تھے وہی قوانین ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر ہم اللہ کے بندے ہو کے اور مسلمان ہو کے اب دو ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، ایک مدینے کی اور ایک ملک پاکستان، لیکن قانون کس کا چل رہا ہے؟ نام پہ بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ بنا ہے، اس کے دین کے نام پہ بنا ہے۔ قانون کس کا چل رہا ہے؟ گورے کا چل رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کیسے دے گا؟ یہی وجہ ہے ہم سے بعد میں جو ممالک آزاد ہوئے بعد میں وہ کہاں پہنچے ہوئے، وہ آگے جا کے کہاں پہنچے ہوئے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے شروع میں جو بتایا تھا کہ تمہاری ترقی کا ایک راز ہے وہ دین پہ عمل کرنا، اور اس وقت تک تم پیچھے کی طرف جاؤ گے، ذلت کی طرف پیچھے کی طرف تنزلی کی طرف جاؤ گے، جب تک تم واپس دین اسلام کی طرف نہیں آؤ گے۔ آج کوئی اس کے لیے تیار ہے؟ آ جائے دین کی طرف، نہ جوان تیار ہے اس کے لیے، نہ بوڑھا تیار ہے، نہ مرد تیار ہے، نہ عورت تیار ہے۔ دنیا کے دو روزہ مفاد میں پہلے سیانے بن جاتے ہیں کہ مطلب کے خلاف بات پھر علماء کی بھی نہیں مانتے، علماء کے فتوے تب مانتے ہیں جب وہ مطلب کے موافق ہو، مفاد وابستہ ہو سے، پھر ہم علماء سے پوچھتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، اور اگر مفاد کے خلاف ہو تو اس میں پھر ہم خود مفتی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال چار باتیں انہوں نے فرمایا کہ چار باتیں جب مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو اس وقت تک اپنی فکر کرو، پھر اوروں کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، اور اگر اوروں کی فکر نہیں کرو گے، ویسے تو تبلیغ جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے، فریضہ ہے، پھر خاص کر اس آدمی کے اوپر فرض ہے جس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو، اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہو، اللہ کے دین پہ عمل نہ ہو رہا ہو، اس وقت ایسے لوگ ہوں یا آدمی ہوں، ایسے مسلمانوں پہ تبلیغ فرض ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے اور برائی سے روکے، لیکن دو حالتوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کہتا ہے کہ دو ہاتھوں میں تبلیغ میں فرض نہیں، دو ہاتھوں میں ایک انسان پوری کوشش کر لے کوئی مانتا نہ، ایک جو شروع میں پوری تشریح کر دی، اور دوسری وہ حالت کہ جب مسلمانوں میں یہ چار باتیں پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں دنیا کی ایسی محبت آ جائے کہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، آخرت کو فراموش کر دے، وہ دنیا میں دنیا کے لیے آیا ہے، آخرت کے لیے نہیں آیا۔ اور دوسرا نفس کی ایسی پیروی شروع کر دے کہ جائز نہ ناجائز کو اس میں نہ دیکھے، نفس کا غلام بن جائے انسان، جو دوسرے کی بات کہاں مانے گا۔ اور تیسری بات، جب ہر آدمی میں ایسی خود نمائی پیدا ہو جائے کہ وہ دوسرے کی رائے کو قبول ہی نہ کرے، دوسرے کی بات کو قبول ہی نہ کرے، اور وہ سمجھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، وہی سب کچھ ہے۔ دوسرا اگر اس کو حق کہہ رہا ہوں، دین کی بات پہنچا رہا ہوں، اس کو دین کی اس بات کا علم ہے، وہ پہنچا رہا ہوں، لیکن وہ اس کی رائے قبول ہی نہ کرے، لوگوں میں ایسے خود نمائی پیدا ہو جائے، دوسرے کی رائے جو ہے وہ قبول ہی نہ کرے۔ اور چوتھی حالت یہ کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے، لوگوں کی حالت ایسی بن جائے کہ وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے۔ ان چار باتیں جب لوگوں میں پیدا ہو جائے تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اب اپنی فکر کرو، بس اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو کہ میں دین پہ ہوں یا نہیں، اور ہوں تو کتنا ہوں دین پہ، پورا ہوں یا ناقص ہوں، اگر ناقص ہو تو پورا ہو جائے، اگر نہیں تو دین پہ آ جائے۔ بس ان دو حالتوں میں اپنی فکر کرے، ایک تبلیغ کرے لوگ مانے نا، دوسرا لوگوں میں یہ چار باتیں پیدا ہو جائیں، ان دو حالتوں میں پھر حضرت انسان مسلمان کے اوپر پھر اپنی اصلاح لازم ہے۔ اب اس افراتفری کے دور میں دیکھیں لوگوں کی کیا حالت بنی ہے، لوگوں کی کیا حالت بنی ہوئی، یہ تو وہ